جب سگے رشتے آپ سے جیلس ہوں تو کیا کرنا چاہیے؟ السلام علیکم، کیسی ہے میری پیاری سی یوٹیوب کی فیملی؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ آج میرا ولاگ کافی دنوں کے بعد اپلوڈ ہو رہا ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو آج کا ٹاپک پسند آئے گا۔ یہاں پہ میں کوکنگ کر رہی تھی اور اس کے بعد ہم نے جانا تھا گاؤں۔ اس کی ریزن بھی بتاؤں گی کہ اتنے دن ولاگز کیوں نہیں آئے۔ تو گاؤں جانا تھا، اس لیے پوری ویڈیو آپ کو ٹریولنگ میں ملیں گی اور ٹاپک بھی ساتھ ساتھ میں ڈسکس کریں گے۔ دیکھیں، یہ جو زندگی ہے یہ بہت ہی عجیب چیز ہے۔ میرا مطلب ہے کہ یہ زندگی جو ہے نا، اس میں کچھ کبھی کبھار آپ کے اپنے سگے، آپ کے اپنے بہن بھائی آپ سے جیلس ہو رہے ہیں، اور بلیو یو می یہ ہوتا ہے معذرت کے ساتھ۔ ہوتا یہ ہے کہ کچھ لوگ آپ سے اتنا زیادہ جیلس ہوتے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی بھی اچھی چیز ہے اس سے جیلس ہونا سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ ایون کہ آپ کی شکل و صورت اپنے بہن بھائیوں سے اچھی ہے، وہ اس سے بھی آپ سے جیلس ہوتے ہیں۔ اور یہ میری آزمودہ بات ہے۔ زندگی میں سب سے مشکل بات یہ نہیں کہ دشمن آپ سے جلے، بلکہ سب سے زیادہ دکھ تب ہوتا ہے جب آپ کے اپنے، جنہیں آپ دل سے چاہتے ہیں، وہی آپ کی خوشی برداشت نہیں کر سکتے۔ اور یقین مانیں ایسا ہوتا ہے۔ کبھی احساس ہوتا ہے کہ کوئی عزیز آپ کو کامیابی یا خوشی دیکھ کر خاموش ہو جاتا ہے یا بات بات پر مقابلہ کرنے لگتا ہے۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب دل ٹوٹتا ہے، لیکن ایسا دل توڑنے سے اچھا ہے کہ ہم ایسے رشتوں کو سمجھیں، ایسے لوگوں کو سمجھیں، ایسے وقت میں کمزور نہ بنیں، سمجھدار بنیں۔ آئیے ڈسکس کرتے ہیں۔ پتہ ہے کیا، کچھ رشتوں کی جو ریئلٹی ہے نا، وہ ہمیں بہت دیر سے سمجھ میں آتی ہے۔ کچھ ہماری لائف میں ایسے رشتے ہوتے ہیں جنہیں ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہم سے بہت زیادہ خوش ہیں، ہماری خوشیوں میں خوش ہوتے ہیں، ہمارے دکھوں میں دکھی ہوتے ہیں، لیکن حقیقت میں ایسا نہیں ہوتا۔ جو ہے نا، یہ جیلس ہوتے ہیں ایسے رشتے۔ جلن کو سمجھیں، دشمنی نہیں بنائیں۔ سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ جلن ایک احساس ہے، بدنیتی نہیں ہے۔ کبھی لوگ خود کو کم اعتمادی کا شکار سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ خود سے ناخوش ہوتے ہیں، اس لیے دوسروں کی خوشی انہیں چبھتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے دل میں نفرت نہیں بلکہ ہمدردی رکھیں۔ دوسرا پوائنٹ، اپنی خوشیاں چھپانے کا ہنر سیکھیں۔ ہر خوشی ہر کسی سے بانٹنا ضروری نہیں۔ ہر کسی کو اپنی زندگی کے ہر حال سے باخبر مت رکھیں۔ کچھ باتیں، کچھ کامیابیاں صرف اپنے دل یا اپنے شوہر کے ساتھ ہی رکھیں۔ یہی خاموشی، یقین مانیں، آپ کا سکون بن جائے گی۔ یہی خاموشی کا سکون آپ کو حسد کی تیروں سے بچاتا ہے۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے کہ ہم اپنے دل کی ساری باتیں ان سگی بہنوں، ان سگی رشتوں کے سامنے کھول کے ساری پٹاری رکھ دیتے ہیں، لیکن ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ جو ہماری نیت ہے اگلے بندے کی بھی وہی نیت ہے، لیکن معذرت کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا۔ وہ ہمیشہ آپ کی خوشیوں کو دیکھ کر جو ہے نا، اوپر سے ایکٹنگ تو لوگ کرتے ہیں کہ ہم بھی آپ کی خوشیوں میں خوش ہیں، لیکن ایسا نہیں ہوتا۔ وہ اندر سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ، جواب خاموشی سے دیں، الفاظ سے نہیں۔ جب کوئی جلن سے بات کرے یا طنز مارے تو مسکرا کر چپ رہ جائیں، کیونکہ ہمیشہ آپ کے جواب دینے سے بات بڑھ جائے گی اور آپ کی خاموشی سے اللہ خود انصاف کر دے گا۔ اچھا، بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ ہم خود اپنا بدلہ لیں گے، لیکن کچھ فیصلے ہمیں اللہ پر چھوڑ دینے چاہیے، خاموشی اختیار کر لینی چاہیے۔ یقین مانیں اللہ بہترین جواب دیتا ہے۔ 4 پوائنٹ، اپنی نیت صاف رکھیں۔ آپ کسی سے جلن نہیں رکھتی، کسی کو نقصان نہیں پہنچاتی، یہی آپ کی طاقت ہے۔ یاد رکھیں، نیت کی صفائی سے اللہ خود آپ کی حفاظت کرتا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی کہیں پڑھا، کہیں سنا ہوگا، اکثر ہم لوگ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں کہ نیت انسان کا بیج ہوتی ہے۔ جو ہم بوتے ہیں وہی ہم کاٹتے ہیں۔ اگر ہماری نیت دوسروں کے لیے اچھی ہوگی تو ہمارے لیے اچھا خود بخود بنتا چلا جائے گا، اسباب پیدا ہوتے چلے جائیں گے۔ اور اگر ہم اپنی نیت دوسروں کے لیے صاف نہیں رکھیں گے تو اللہ تو سب دیکھ رہا ہے، اس نے تو ہم مکافات عمل کرنا ہے۔ جن لوگوں کی نیت خراب ہوتی ہے، اینڈ آف دا ڈے وہ ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، اور جن لوگوں کی نیت صاف ہوتی ہے وہ اینڈ آف دا ڈے ہمیشہ سکسیسفل ہوتے ہیں۔ تو ہمیشہ اپنی نیت کے اکارڈنگ چلیں اور اسے بالکل صاف رکھیں۔ 5واں پوائنٹ، اپنا فوکس اپنی زندگی پر رکھیں۔ جب آپ کا دھیان اپنی ترقی، اپنی خوشی اور اپنی عبادت میں ہوگا تو کسی کی نظر، کسی کی بات آپ کے سکون کو چھو بھی نہیں پائے گی۔ یقین مانیں، جب ہم اپنی زندگی پر فوکس کر لیتے ہیں
تو وہی لوگ جو ہم سے جیلس ہو رہے ہوتے ہیں، حسد کر رہے ہوتے ہیں، وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ یہ بندہ خاموش کیوں ہے، یہ اپنی زندگی پر فوکس کیوں کر رہا ہے۔ تو یہ ایک سسپینس کریٹ ہو جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ آپ کو زبان سے جواب دینے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، آپ کا عمل، آپ کی نیت، آپ کا فوکس اچھا جواب دے لیتا ہے۔ 6 پوائنٹ، حسد کا جواب دعا سے دیں۔ جب آپ محسوس کریں کہ کوئی رشتہ دار دل میں آپ سے جلن رکھتے ہیں تو اس کے لیے دعا کریں، اللہ سے خوشی مانگیں، اللہ اسے خوش رکھے، اس کے دل سے جلن نکال دے۔ دعا ہمیشہ دل کو ہلکا اور زندگی کو بابرکت بنا دیتی ہے۔ ہوتا کیا ہے کہ ایک حسد کرنے والے بندے کے لیے ہم دعا نہیں کرتے، ہم بھی کہیں نہ کہیں اندر سے کڑ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اگلا بندہ ہم سے حسد کیوں کر رہا ہے، لیکن یہ اس کے بھی بس کی بات نہیں ہوتی۔ یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتی۔ تو جو ہم سے حسد کرتے ہیں، جو ہم سے جیلس ہوتے ہیں اپنے ہی رشتے، ان کے لیے دعا کریں تاکہ وہ آپ جیسی زندگی گزارنے پر مجبور ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ ان کو راہ راست پر لے آئے۔ 7 پوائنٹ، اپنی زندگی کو ریس نہ بنائیں، اپنی زندگی کا کمپٹیشن کسی سے نہ کریں۔ اکثر جلن کا سبب یہی ہوتا ہے کہ ہم دوسروں سے اپنا موازنہ کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیں، ہر ایک کا وقت، نصیب اور آزمائش مختلف ہے۔ اللہ نے آپ کے لیے جو لکھا ہے وہ کوئی نہیں چھین سکتا۔ تو اسی لیے اپنا مقابلہ کبھی کسی دوسرے سے مت کریں، کمپٹیشن میں مت پڑیں۔ اس سے ہوگا کیا کہ صرف آپ کو مینٹلی ٹارچر ملے گا، آپ اپنے آپ کو ڈیمیج کریں گے۔ اس سے بہتر ہے کہ آپ اپنی زندگی پر فوکس کریں، اپنی کامیابیوں پر فوکس کریں، اپنے آپ کے اوپر فوکس کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس سے مختلف بنایا ہے، تو آف کورس آپ کے نصیب بھی اس سے مختلف ہوں گے۔ تو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں اور کمپٹیشن میں مت پڑیں۔ 8واں پوائنٹ، اپنی روحانی طاقت بڑھائیں۔ نماز، تسبیح، قرآن یہ صرف عبادت نہیں بلکہ روح کی حفاظت ہیں۔ جب دل اللہ سے جڑتا ہے تو لوگوں کے حسد کے وار خود ہی کمزور پڑ جاتے ہیں۔ جب ہم اللہ سے جڑتے ہیں، جب ہم اللہ سے مانگتے ہیں، جب ہم اللہ کے سامنے جا کر گڑ گڑاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ ہماری ہر بات بڑے غور سے سنتا ہے اور ہماری روحانی طاقت میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ پھر دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ہرا نہیں سکتی۔ 9واں پوائنٹ، حسد کو اپنے لیے سبق بنائیں۔ اگر کوئی آپ سے جلتا ہے تو سمجھ لیں آپ میں کوئی خوبی ہے، ورنہ لوگ ان سے نہیں جلتے جو معمولی ہوں، وہ ان سے جلتے ہیں جن میں چمک ہو۔ تو اس کو اپنی قدر کی علامت سمجھیں، غرور کی نہیں۔ ہمیشہ حسد کو اپنے لیے سبق بنا لیں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایک انسان جب شائن کر رہا ہوتا ہے، جب دوسروں سے بہتر ہوتا ہے تو حسد کرنا تو بنتا ہے دوسروں کا، لیکن آپ اس کو کبھی بھی اپنی ذات میں کنورٹ مت کریں۔ 10واں پوائنٹ، اپنے دل کو صاف رکھیں چاہے دوسروں کے دل گندے ہوں۔ دوسروں کا حسد آپ کے اندر کی روشنی کو بند نہ کرے۔ نفرت کو محبت سے، بدگمانی کو نرمی سے اور حسد کو دعا سے جواب دیں۔ یہی عورت کی اصل طاقت ہے۔ اگر کوئی آپ سے جلے تو سمجھ لیجئے کہ آپ میں کچھ ایسا ہے جو قابل تعریف ہے۔ ایسے لوگوں کے رویے کو اپنی پریشانی نہیں اپنی پہچان بنائیں، کیونکہ جو اللہ سے جڑ جاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں سے نہیں ڈرتا بلکہ اپنی روشنی سے چمکتا رہتا ہے۔ یہی تھا آج کا میرا منی سا ولاگ۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔